امریکی افسر کون تھا جو آیا اور اس نے کہا کہ فاٹا مرجر از مسٹ. پرائم منسٹر کے چیمبر میں مجھے ملے اور میں نے ان سے کہا کہ آپ بے وقت فیصلہ کر رہے ہیں. ہم نے بہت تجویزیں دی لیکن وہ بضد تھے کہ جی امریکہ کا دباؤ ہے, جی امریکہ کا دباؤ ہے. تو اگر ہم ملک کے اندر خود مختار نہیں ہیں اور ہم نے ملک کے اندر کے فیصلے اور تبدیلیاں امریکہ کے دباؤ میں لانی ہیں, تو آپ مجھے بتائیں کہ ہم کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک آزاد قوم ہیں. چاہے وزیر قبیلے سے تعلق ہو, چاہے مسعود قبیلے سے تعلق ہو, ان کے وفود میرے پاس آئے ہیں. شمالی وزیرستان کے عثمانزی قبیلے کے لوگ میرے پاس آئے ہیں. کرم ایجنسی کے لوگ میرے پاس آئے ہیں. اب بھی وہاں پر جنگ شروع ہے, لوگ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں اور ریاست خاموش ہے. یہ ہمارے خیبر ایجنسی کے کوکی خیل قبیلے کے لوگ آئے ہیں ہمارے پاس, افریدی لوگ. تو کوئی ایسا ایجنسی نہیں ہے کہ جن کے وفود کم از کم میرے پاس براہ راست نہ آئے ہوں. اور یہ سب تشویش کا اظہار کر رہے ہیں. کسی کو گھروں کے معاوضے نہیں مل رہے, تو غریب لوگ ہیں, گھر تباہ ہو گئے ان کے, دوبارہ بنانے کے قابل نہیں ہیں. کچھ لوگ ہیں کہ اتنے طویل اپنے ملک میں ہجرت کا دور مکمل کر کے بھی ابھی گھروں کو واپس نہیں جا سکتے اور فوج ان کو واپس نہیں جانے دے رہی. تو اس ساری صورتحال میں ہمارے قبائل جو ہیں میرے خیال میں انضمام سے پہلے کے حالت میں اچھے تھے, انضمام کے بعد میں جو ہے وہ زیادہ پریشان ہیں جی, اور زیادہ قسم کی مشکلات سے گزر رہے ہیں. اب نہ فاٹا رہا نہ سیٹل رہا, اس بیچ میں کیا چیز ہے سمجھ میں نہیں آ رہی. اس وقت فاٹا کا عوام مظلوم ہے, مظلوم. اور یہی صورتحال حضرت بلوچستان کی بھی ہے. ہمارے ہاں بھی لاپتہ لوگ ہیں, بے تحاشا لوگ ہیں. اسی طرح لاپتہ لوگ بلوچستان میں ہیں, وہ بھی اپنے پیاروں کے لیے رو رہے ہیں اور یہی ان کی سب سے بڑی پرائرٹی ہے. اور یہ چیزیں جو ہیں اس وقت بد امنی کی صورتحال ہے, مسلح گروہ ہر جگہ آزاد ہیں, کنٹرول ان کا ہے, اسٹیٹ کی رٹ ختم ہو چکی ہے. ہم کن جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں اور ملک کدھر جا رہا ہے, پرائرٹی کو طے کرنا چاہیے. ترجیحات کیا ہیں ہماری, اس پر حکومت نہیں سوچ رہی. خاقان عباسی صاحب میرے گھر تشریف لائے تھے, اس موضوع پر بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی اور وہ سارا پس منظر ان کو معلوم تھا. خاقان عباسی صاحب میرے گھر تشریف لائے تھے اس وقت جب یہ ترمیم ابھی نہیں ہوئی تھی, تو 25 مطالبات میں سے 4 مطالبات جو ہمارے تھے جس پر ہمیں اختلاف تھا اس سے وہ وڈرا ہو گئے تھے. وڈرا ہونے کے بعد کہاں سے حکم آیا؟ ظاہر ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ امریکی افسر کون تھا جو آیا اور اس نے کہا کہ فاٹا مرجر از مسٹ. یہ الفاظ وہ ہیں جو میرے سامنے کہے گئے ہیں. پھر جناب باجوہ صاحب آرمی چیف تھے, نوید مختار صاحب جنرل وہ ISI کے چیف تھے. پارلیمنٹ کی بلڈنگ میں پرائم منسٹر کے چیمبر میں مجھے ملے اور میرے ساتھ یہ مسئلہ ڈسکس کیا اور میں نے ان سے کہا کہ آپ بے وقت فیصلہ کر رہے ہیں. ابھی فاٹا مرجر جو ہے اس کے لیے فاٹا کا حالات موافق نہیں ہیں. ہم نے بہت تجویزیں دی لیکن وہ بضد تھے کہ جی امریکہ کا دباؤ ہے, جی امریکہ کا دباؤ ہے. تو اگر ہم ملک کے اندر خود مختار نہیں ہیں اور ہم نے ملک کے اندر کے فیصلے اور تبدیلیاں امریکہ کے دباؤ پہ لانی ہیں, تو آپ مجھے بتائیں کہ ہم کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک آزاد قوم ہیں اور ہم ایک آزاد مملکت میں رہ رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا سنجیدہ سوال ہے ہمارے ملک کے لیے. فاٹا کے عوام کے ساتھ انضمام کی صورت میں جو ظلم ہوا ہے آج تک اس کی تلافی نہیں ہو سکتی. اس وقت تک ان کو 800 ارب روپے ملنے چاہیے تھے, 800 ارب, اور ابھی 100 ارب مشکل سے ان کو پورے ہوئے ہیں. 8 سال کے بعد ہر سال ان کو 100 ارب ملنے تھے. تو اس فاٹا کے عوام نے کیا جرم کیا ہے؟ فاٹا کے عوام نے تو ملک کا دفاع کیا ہے. وہ آپ کا ایک سرحدی دفاع کا کردار ادا کرتے رہے ہیں. اس لیے ان اجتماعات سے اور سیمیناروں سے کچھ نہیں ہوگا. اپنی غلطی کا اعتراف کریں, کہیں کہ ہم نے فاٹا کے عوام کے ساتھ ظلم کیا تھا, ہم نے جبر کیا تھا. اور میں چیلنج کرتا ہوں آج بھی, اسٹیٹ کو بھی چیلنج کرتا ہوں, گورنمنٹ کو بھی چیلنج کرتا ہوں کہ پھر فاٹا کے اندر لائیں ریفرینڈم کو اور عوام سے پوچھیں کہ عوام کیا چاہتے ہیں. زبردستی ہم دنیا میں قوموں پہ جبر کر رہے ہیں اور زبردستی کر رہے ہیں. تو یہ جو فیصلے ہوئے ہیں حضرت پہلے سوچنا چاہیے. اب بعد از مرگ واویلو کی کیا ضرورت ہے؟